حبیبی یا رسول اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی دیکھیے۔ 40 سالہ زندگی سرکار نے جو گزاری ہے، اس 40 سالہ زندگی میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے کہ محمد کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ بڑے بڑے کفاران مکہ کی دعوت کی۔ جب بڑے بڑے سرداران قریش اکٹھا ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بڑے بڑے سرداران قریش بھاگ گئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی۔ جب سرداران قریش اکٹھا ہو گئے، پھر سرکار نے فرمایا، اے لوگوں سنو، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میرا مقصد واحد یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر سارے لوگ بھاگ گئے۔ اب گھر گھر میں اختلاف ہو گیا، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف، صرف اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، اس لیے اختلاف ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، بلال حبشی کا گزر ہوا، کفاران مکہ نے کہا، اے بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال حبشی گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا؟ کفاران مکہ نے کہا بلال کو سنے ہو؟ کہا میں نے کچھ نہیں سنا ہے۔ کفاران مکہ نے کہا بلال کیا محمد کا نام سنے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا ہاں سنا ہے۔ کہا محمد بن عبداللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، 40 سال خاموش رہے ہیں، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ بلال حبشی نے کہا تھا بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے، البتہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اگر محمد نے کہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ کفاران مکہ نے کہا بلال تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ، کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ ہسٹری کو دیکھا نہیں ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا اے بلال تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ، کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ اس وقت کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو، 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں،
40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. تب بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو, جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو, جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو, اگر وہ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں, محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. صحابہ اپنے طریقے سے اسلام پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. ابو جہل سے رہا نہ گیا, اس نے سوچا جو اسلام کے بانی محمد ہے معاذ اللہ, دن با دن وہ اسلام پھیلا رہے ہیں, ان کو کسی طریقے سے قتل کروا دیا جائے. ابو جہل نے دیکھا کہ اسلام دن با دن ترقی کر رہا ہے, اسلام کے چاہنے والے دن با دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے حبیب یمنی کے پاس خبر بھیجی جو یمن میں رہتا تھا, اے حبیب یمنی تم یمن سے مکہ چلے آؤ, یہاں پر محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کے آیا ہے جس نے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے, لہذا تم خبر پا کر فوراً مکہ میں آ جاؤ. ابو جہل نے یہ خبر حبیب یمنی کے پاس بھیجی. یہ خبر جب یمن میں پہنچی حبیب یمنی کے پاس, حبیب یمنی یمن سے چلا, چلنے کے بعد مکہ شریف آیا, ابو جہل سے ملاقات کی. ابو جہل نے بڑا خاطر و تواضع کی, سارا معاملہ بتایا کہ محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کے آیا ہے جس نے بہت سے اپنے چاہنے والے بنا لیے ہیں. حبیب یمنی نے ابو جہل کی سننے کے بعد کہا اے ابو جہل میں نے تیری تو سن لی ہے, ذرا محمد کی بھی سن لوں اور دیکھ تو لوں محمد ہے کیسے. ابو جہل گھبرا گیا لیکن بول نہ پایا, اس لیے ابو جہل جانتا تھا جس نے ایمان کی نظروں سے محمد کو دیکھ لیا ہے وہ انہی کا ہو گیا, کچھ کہہ نہ سکا. حبیب یمنی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچائی کہ میں یمن سے آیا ہوں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا, لینے کے بعد چل دیے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں پہنچے, پوری محفل میں سناٹا چھا گیا. کسی میں اتنی جرت نہیں کہ میرے سرکار سے گفتگو کر سکے, کسی میں لب کشائی کی ہمت نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے, بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اے حبیب یمنی تو نے مجھے بلایا ہے. حبیب یمنی نے کہا ہاں میں نے بلایا. سرکار نے فرمایا کیوں؟ حبیب یمنی نے کہا اس لیے بلایا, میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے, آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. سرکار فرماتے ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے. حبیب یمنی نے کہا محمد اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں,
اگر آپ نبوت کے مدعی ہیں تو آپ کے نبی ہونے کی علامت کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی نشانی ہے کہ جس سے آپ کو نبی مانا جائے؟ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی سن، جو تو چاہے میں تجھے وہ معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ حبیب یمنی نے کہا جو میں چاہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ حبیب یمنی نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود بتائیے میں کیا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی تو دو چیزیں چاہتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا ہاں۔ سرکار نے فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رات کا وقت ہے، چاند نکلا ہوا ہے، اگر آپ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرنے سے پہلے پوچھا اے چاند یہ بتا کیا تو میری انگلی کے اشارے سے اپنا سینہ چاک کر دے گا؟ جو چاند نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر زمین کا بلال آپ کے نام پر اپنا گلا کٹانے کے لیے تیار ہے تو یہ آسمان کا ہلال آپ کی انگلی کے اشارے پر اپنا سینہ چاک کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی دیکھ لے۔ حبیب یمنی نے دیکھ لیا اور سرکار نے پھر انگلی کا اشارہ کیا، چاند فوراً آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، عمدے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب سرکار نے فرمایا حبیب یمنی بول اور کیا چاہتا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود بتا دیجئے میں کیا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی سن، تو دوسری چیز یہ چاہتا ہے کہ تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، جو بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے کام و کاج نہیں کر سکتی ہے، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا کسی طریقے سے تیری لڑکی کو شفا مل جائے۔ سرکار نے اتنا کہا، حبیب یمنی نے کہا بے شک میں یہی چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی سن، جا میں نے مکہ میں بیٹھ کر کے تیری لڑکی جو یمن میں ہے اسے یہاں سے میں نے شفا پہنچا دی ہے، سبحان اللہ، اسے میں نے یہاں بیٹھ کر کے ٹھیک کر دیا ہے۔ اتنا کہا، حبیب یمنی نے کہا اے ابو جہل سن لے، ابو لہب سن لے، مکہ کے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، میں صدق دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد سرکار کے دست مبارک کو بوسہ دیا، دینے کے بعد اپنے ملک کی طرف چل دیا۔ حبیب یمنی اپنے گھر پہنچتا ہے، رات کا وقت ہے، دروازہ بند ہے۔ حبیب یمنی نے آواز دی دروازہ کھولو۔ وہی لڑکی جو پہلے بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، وہی لڑکی اٹھ کے آتی، دروازہ کھولتی ہے، اپنے باپ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لڑکی نے باپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ حبیب یمنی نے کہا بیٹی تو سن نہیں سکتی تھی، بیٹی تو بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، لیکن یہ بتا تیری بیماریاں دور کیسے ہو گئی؟ تو لڑکی نے کہا تھا بابا جان بات یہ ہے، ایک رات میں سو رہی تھی مگر قسمت کا ستارہ بیدار تھا، میں نے دیکھا چاند سے زیادہ حسین و جمیل چہرے والے آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا بیٹی میں تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تجھے یہاں کلمہ پڑھانے آ گیا ہوں۔ اے بابا جان میں نے جی ہی کلمہ پڑھا تھا، میرے جسم سے ساری بیماریاں دور ہو گئی تھی۔